غیبت سننا کرنا تو آپ روک لیں گے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں کسی کی بات کرنی، چھوڑو کیا فائدہ، لیکن اس کا کیا کریں گے جب دوسرے آپ کے پاس آ کے کہانی کرنے لگے؟ مواقع کیا ہوتے ہیں کب غیبت زیادہ ہوتی ہے؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، کھانے پہ اکٹھے ہوئے، شادیوں پہ، یعنی تفریح کے موقعوں پر عموماً ریلیکس موڈ میں زیادہ دوسروں کی ڈسکشن ہوتی ہے، یا پھر انسان اپنے بالکل کلوز سرکل میں زیادہ غیبت کرتا ہے، بالکل اپنے فیملی کے اندر، جیسے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ مواقع ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کی حد تک تو آپ یہ علاج کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث غیبت سے متعلق لکھ کے سامنے لگا دیں اور سب کو ایک دفعہ بتا دیں، اور جب کوئی کرنے لگے تو ادھر اشارہ کر دیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلاً کوئی کوڈ ورڈ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں مردہ گوشت، یا کوئی بھی ورڈ ایسا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ غیبت ہے۔ اگر ایک شروع ہوا ہے تو دوسرا اس کو جواب دینے کی بجائے اگر ہنستے ہنستے وہ کوڈ ورڈ بول دے تاکہ اس کو یاد آ جائے تو وہ رک جائے، موضوع بدل دے اور کہ اللہ ہدایت دے بس سب کو، کیا کیا جائے۔ یعنی ایک شخص سنایا جا رہا ہے، کہانی سنایا جا رہا ہے، تو بجائے انٹرسٹ لینے کے تھوڑا بددلی سے سنیں، پھر کیا کہ جواب دینے کے اور شامل ہونے کے بجائے کہ بس اللہ ہدایت دے سب کو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اس کو بھی دے، ہم سب کے حالات درست کرے۔ افسوس ہوتا ہے کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس قسم کے جملے جس سے دوسرا شخص بد مزہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح اگر خود سے شروع ہو جائے تو اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ میں صدقہ کروں گی تاکہ دنیا میں ہی کفارہ ہو جائے۔ تو بار بار کے صدقے سے یا تو غیبت چھٹے گی یا پھر جیب خالی ہوگی۔ اگر موقع ہو اس مجلس سے اٹھنے کا تو اٹھ جائیں، جیسے دو چار لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، تو دیکھا کہ اکیلا نہیں ہے مہمان تو کسی کام کا بہانہ کر کے فوراً اٹھ گئے۔ جب ایک اٹھتا ہے نا تو وہ جو سنانے والا ہوتا ہے اس کی سنانے میں وہ مزہ ہی نہیں رہتا، وہ خرابی ہو جاتی ہے۔ نہ ہی اٹھ سکیں تو پھر ٹائم دیکھیں یا ادھر ادھر دیکھیں، ایک دم کوئی چیز نکال کے پڑھنے لگ جائیں یا کوئی چیز صاف کرنے لگ جائیں، جو بھی کوئی ایسی بات پاس ہو اس کے ساتھ اب توجہ بانٹ دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑے غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، ماں باپ ہوتے ہیں یا ساس سسر، اس میں انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ شروع ہو گئے سنانا تو سن لیں، اس کے بعد جس کی جا رہی ہے اس کی کوئی اچھی سی بات جواب میں سنا دیں۔ یعنی روکنا بھی مشکل، کچھ اور کریں گے تو غصہ اور کریں گے کہ دیکھو میں بات کر رہی ہوں یہ سن ہی نہیں رہی۔ تو جب وہ سب سنا چکے ہیں تو تھوڑا سا سار ہلاتے رہیں، توجہ کرتے رہیں ان کی طرف۔ پھر اس کے بعد ویسے میرا تجربہ یہ ہے یا میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ شخص، اچھا آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا اوپینین بدل لیں گے کہ ہاں ہاں ویسے کہتی تم ٹھیک ہی ہو، وہ ہے ایسا ہی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا اس نے ایسا کیا، میں اس سے پوچھوں گی۔ اب یہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں، اچھا ویسے ہے تو یہ بڑی غلط بات لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں، پوچھوں گی اس نے کیوں کیا۔ اس سے بھی دوسرا ڈر جائے گا، اسے بلیک میل کریں تھوڑا سا کہ اچھا اس نے پوچھ لیا تو پول ہی کھل جائے گا۔ یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کا رویہ ہی زندگی میں شکایتی ہوتا ہے، انہیں ہر چیز سے شکایت ہوتی ہے، انہیں ہر انسان سے شکایت ہوتی ہے، ہر سسٹم سے شکایت ہوتی ہے، وہ ہر وقت شکایت سے بھرے ہوتے ہیں، انہیں کوئی اچھا نہیں لگتا دنیا۔ ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچیں۔ اگر اپنے رشتہ داروں میں ہے تو پھر تو صلہ رحمی کرنی ہوگی، لیکن اگر کوئی دوستوں میں ہے، تعلق والوں میں ہے، اس کمپنی کو اوائڈ کریں، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی نیگیٹو نہ ہو جائیں، آپ بھی ہو جائیں گے۔ ایسے شخص سے گفتگو کم سے کم کریں، ورنہ وہ آپ کا ذہن بھی نیگیٹو کر دے گا۔ اچھا مثلا غیبت کیا ہوتی؟ اب یہ دیکھو نا، آج اتنا سارا پڑھا دیا ہمیں، بس گاڑی چلائی ہوئی ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یا اسی طرح وہ فلاں جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا، ایسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ بس اسمیل ہی آئی جا رہی تھی، اور اس قسم کی باتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شریک ہونا پڑتا ہے۔ اب جب آپ کو پتا چل گیا کہ اس شخص کے روز ہی ایسے کمنٹ ہوتے ہیں، یہ صرف خامیاں چنتا ہے لوگوں کی، اس کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی، تو ایسے شخص کو اگنور کر جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نیگیٹو تھنکنگ والوں کے پاس مسلسل بیٹھیں گے تو آپ زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں گے۔ وہ تو بیمار ہیں نفسیاتی، آپ کو بھی کر دیں گے، کیونکہ نہ تو آپ ان کی بات کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کاٹیں تو ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اوائڈ کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کو احساس دلائیں کہ یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو، اگر اس کو پتا چل گئی جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں۔
یعنی ڈائریکٹ اس طرح نہیں لیکن تاثر اس طرح کا دیں. پھر آپ دیکھیں کہ کوئلے کو جتنا بھی رگڑے نا تو کیا نکلتا ہے, اندر سے کچھ اور نہیں نکلتا. غیبت جتنی بھی لمبی کریں, جتنا بھی اس میں آپ انوالو ہوں, تو نکلتا کچھ نہیں اس میں سے, حل نہیں ہوتا مسئلہ. اس لیے ایسی باتوں کو آگے بھی نہ لے کے جائیں. یعنی اگر کسی نے کر ہی دیا نا آپ کے ساتھ, بس ادھر ہی بند کر دیں, ادھر ہی گندگی کا ڈھکنا بن کا بند کر کے اٹھیں, ختم, بھلا دیں اس کو. کیونکہ ہم اپنا مشن سمجھ لیتے ہیں آگے پھر اس شخص تک باتیں پہنچانا. تو وہ کوئلہ اٹھایا وہاں سے اور پھر اس کو رگڑا اور اپنے ہاتھ بھی کالے کیا اور دوسرے کا منہ بھی کالا کیا اور اس کی گرد اڑائی اور ہر طرف تباہی پھیلائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ اگر میں نے کسی کی حمایت کی اس کی غیر موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ میری حمایت کا سبب بھی بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. اگر آپ کسی کا دفاع کریں گے اس کی غیر موجودگی میں, تو آپ کی عزت پہ جہاں حملہ ہوگا پھر آپ کا بھی دفاع ہوگا وہاں. یہ سوچ کر دوسروں کو پروٹیکٹ کیا کریں. اگر ہم حقیقی معنوں میں رحماء بینہم ہے نا, تو ہم صرف سامنے والے کو ہی خوش نہیں کریں گے, ہم اس کا بھی دھیان رکھیں گے, اس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے جو سامنے نہیں. ایز اے ڈاکٹر اجازت ہوتی ہے, جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں بہت سے مسئلے شکایتیں کرتے رہتے, میں ادھر سے سنتی ہوں ادھر سے بھلا دیتی ہوں, جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے, اس کو بھڑکانا نہیں چاہیے, اور مزید تجسس نہیں کرنا چاہیے. جس حد تک کوئی بتا دے. اگر کہیں کسی کی غیبت ہو رہی, کوئی کر رہا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نہیں کر رہے, کوئی سنا رہا ہے آپ کو, اب آپ کیا کریں؟ آپ دوسرے کو روکنے کی کوشش کریں, آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں. جس کی برائی ہو رہی ہے اس کا دفاع کریں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہے, وہ شخص ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو, اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو, اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو اور اس کی توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے.